اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ میرے عزیز دوستوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے داعی کے اوصاف۔ دعوت کا کام اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمارے لیے فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، تو بھلائی کا حکم کرتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو۔ میرے عزیز دوستوں، اسلام نے تبلیغ میں ایک خاص ترتیب قائم فرمائی ہے، جس کی ابتدا خود مبلغ کی ذات سے ہے، کہ یعنی مبلغ پہلے اپنے نفس کو تبلیغ کر کے اسے نمونہ عمل بنا کر دکھائے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال پر محنت کرے، اس کے بعد اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اپنے مقاصد سمجھا کر نمونہ عمل بنائے، اس کے بعد اپنے شہر والوں اور جو ان کے قریب و جوار میں رہتے ہیں ان کو نمونہ عمل بنائے، اور جب ان تمام پر محنت ہو جائے تو آخر میں بیرونی دنیا پر محنت کرے، ان تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچائے۔ آئیے اسے ہم قرآن مجید کی آیتوں سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شہر والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تاکہ اہل شہر کو اور جو ان کے قریب و جوار میں رہتے ہیں ان کو ڈرائیں۔ آپ ان لوگوں کو اس جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تمام عالم تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ پیغمبر تمام اہل عالم کے لیے نذیر ہوں۔ تبلیغ کے کام میں جو سب سے اہم وصف ہے وہ ہے صبر و تحمل۔ انبیاء کی زندگی ہمارے لیے روشن مثالیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، انہیں کس طرح کی اِزار آسانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو قولی اِزار آسانیاں بھی پہنچیں، آپ کو عملی اِزار آسانیاں بھی پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، کذاب کہا گیا، کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، والعیاذ باللہ، لیکن آپ نے صبر اور تحمل سے کام لے کر دعوت کا کام جاری رکھا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عملی اِزار آسانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، زہر آپ کو دیا گیا، سحر آپ پر کیا گیا، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، کتے آپ کے پیچھے لگا دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، آپ سے لڑائیاں لڑی گئیں، آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، آپ سے بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے ہر دل عزیز قرابت داروں اور اصحاب کو اذیتیں دی گئی، اتنی اذیتیں دی گئیں کہ بعض تو شہید بھی ہو گئے رضی اللہ عنہم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال میں کوئی ادنیٰ جنبش تک نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، یعنی آپ اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کیجئے اور ان کفار کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس آپ صبر جمیل کرتے رہیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس راستے میں صرف صبر ہی درکار نہیں ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یعنی آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ پھر مبلغ کے لیے نہ صرف معاف کر دینے پر قناعت کا حکم ہے،
بلکہ مبلغ کی خوبی یہ بھی ہے کہ ان برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرے اور احسان و حسن سلوک سے پیش آئے۔ بہرحال مخاطبوں کی گستاخیوں کو جھیلنا، بلکہ انہیں معاف کر دینا، بلکہ اور الٹا ان پر احسان کرنا مبلغ کے خاص تبلیغی اخلاق ہونے چاہئیں۔ ان کے بغیر تبلیغ میں پائیداری اور تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیز دوستوں، ہم نے دیکھا کہ اگر داعی ان تمام اوصاف کو اپنی ذات میں جگہ دے دے تو وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے دعوت اسلوب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔